انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، اسرا والمعراج۔ یہ اتنا بڑا اور عظیم سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل وقت میں ہوا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریبی لوگ حضرت ابو طالب اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے اتنا مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفاروں نے مکہ سے نکالنے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے اور اسی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سب سے بڑی سیر کروائی، اور یہ سیر کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی بلکہ 7 آسمانوں کی سیر تھی۔ یہ اتنا بڑا اور اہم ترین سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا تھا۔ 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت ہی سخت زندگی گزار رہے تھے، اور اس سفر کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے سربراہ کے طور پر بالکل بدل گئی تھی۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھا کر مکہ سے یروشلم کی طرف لے کر گئے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان کی طرف لے کر جایا گیا۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جن کے ایک سائیڈ پر جنت تھی اور دوسرے سائیڈ پر دوزخ تھی۔ آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اور ہم سب بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 دفعہ ہوا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف گئے۔ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ یہ پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے، اور قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، اور تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آج سے تقریباً 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سلام کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام مسلمانوں کے تیسرے نبی تھے۔ دنیا میں ظلم کے خلاف سب سے پہلا جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 5ویں آسمان کی طرف گئے۔ 5ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت ہارون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف بڑھے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایسے نبی سے ہوئی جس کا قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں 136 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف بڑھے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان کے گرینڈ فادر سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے ایک ہی سرکل میں چکر لگاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ آخری باؤنڈری ہے جس کے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہیں پر چھوڑا اور آگے کا سفر خود طے کیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کو وہاں کیسے دیکھتا، وہاں ہر طرف نور تھا۔ اور یہاں پر اتنے بڑے سفر کا مقصد پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر نماز ادا کی، اور پچھلے 1400 سالوں سے مسلمان نماز ادا کرتے آ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے ہمارے اوپر نماز فرض نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے مکہ میں مسجد بنانا بالکل منع تھا۔ اب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر اپنی مسجدیں بنائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی،
اور اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت ہی مضبوط کمیونٹی بن چکی تھی جس نے آگے جا کر رومن امپائر اور پرشین امپائر جیسے علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ اللہ سے ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکیں گی تو اللہ کے پاس جائیں اور ریکویسٹ کریں کہ ان نمازوں کو کم کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور 50 نمازوں کو کم کرنے کی ریکویسٹ کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں سے کم کر کے 40 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، 40 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور اس طرح یہ آنا جانا ذرا چلتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دن میں ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں ادا کر پائے گی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 نمازوں سے بھی نمازیں کم کرنے پر شرم آتی ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور باغات وغیرہ سب کچھ دکھائے گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف واپس آ گئے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آئے تو مکہ کے سارے لوگ سو رہے تھے۔ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کچھ ہی حصے میں اتنا طویل سفر طے کر لیا تھا۔ لیکن یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم از ناٹ ایبسلیوٹ، جس کا مطلب اگر ایک شخص ایک جگہ پر کھڑا ہے اور دوسرا شخص بہت تیز موو کر رہا ہے تو یہ دونوں ٹائم کو ڈیفرنٹ محسوس کریں گے، اور اگر کوئی لائٹ کی سپیڈ سے موو کرے تو اس کے لیے ٹائم بالکل سلو چلے گا۔ اور آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پر سفر کیا تھا اس کا نام تھا براق، اور براق لائٹننگ کو کہتے ہیں۔ براق کی سپیڈ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی، لیکن مکہ والوں کے لیے یہ رات ایک نارمل رات کی طرح تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے ان کو یہ باتیں بتائی تو یہ میرا بہت مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے مکہ والوں کو اپنی پوری کمپلیٹ سٹوری سنا دی۔ اب کفاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کیا اور ان سے بیت المقدس کے بارے میں کوشچن کرنے لگے، اور وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو تیز کرنے کے لیے بیت المقدس کو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا۔ جیسے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت، مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کوشچن کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر کوشچن کا جواب دیا، اور یہ جواب سن کر مکہ والے بالکل حیران تھے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو آج کے زمانے میں ماننا اور اس زمانے میں ماننے میں بہت ڈیفرنس تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو اس بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ بول رہے ہیں، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اس سفر نے مسلمانوں کے برے دن کو ختم کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک اچھے دن کی شروعات کی۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی ہسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جلد از جلد فالو کر لیں۔